شرمیلا صاحبہ وہ کہتے ہیں آپ لوگ ریئلائز کر لیں، پہلے ایشو کو ایڈریس تو کر لیں، کاز تو کیا ہے وہ تو سمجھ لیں. آپ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، پہلے حکومت میں آنے کی سمجھ نہیں تھی، آ گئے اور یہ حال کر دیا. اور ایک مارکیٹ میں انسرٹنٹی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آگے کیسے بڑھنا ہے پاکستان کے ساتھ. اور جب تک آپ انتخابات نہیں کرائیں گے تو درانی صاحب کی پارٹی کا یہ خیال ہے کہ یہ اس سے بدتر حالات ہوتے جائیں گے. جی شکریہ عباسی صاحب. دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ جو ابھی آپ نے بات کری ایکسپورٹرز کے حوالے سے کہ آرڈرز نہیں آ رہے، کینسلیشنز ہو رہی ہیں، دیر از نو بزنس. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے اس ملک میں ایک افراتفری مچائی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت گھر گئی اور دوسری حکومت الیکٹ ہوئی تو عمران خان صاحب کو شوئنگ اے اسپورٹس مین اسپرٹ ان کو آ کے اپوزیشن کی جماعت کی مطابق اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا چاہیے تھا. یہ سیاست میں ہوتا ہے، تمام عمر تو کوئی ٹریجری بینچز پہ نہیں بیٹھتا نا، اور ملک کو آگے لے کے چلتے. لیکن ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ریٹورک کریٹ کیا کہ امریکی سازش اور امریکی غلامی اور اپوزیشن ان کے ساتھ مل گئی اور ان کو نکال دیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جلد سے جلوس وغیرہ تمام چیزیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. اس کے بعد انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ بدترین بارشیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں سیلاب آیا اور 60% پاکستان جو اس وقت پانی کے نیچے ہے. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وی ہیو اے بیلنس آف پیمنٹس کرائسس. ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ انفلیٹڈ ہے. ہمارے پاس اس وقت ایک سچویشن ہے جہاں پر وی ہیو رائزنگ کموڈیٹی پرائسز. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مزید ہمیں کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرنی پڑی ہے. امپورٹ بل بہت بڑھ گیا ہے. IMF کی سخت ترین کنڈیشنز ہیں اور ایسے ماحول کے اندر جو کموڈیٹی پرائسز کی جو انفلیشن ہے وہ از آلموسٹ 20%. سو ایسے ماحول کے اندر مجھے آپ بتائیے کہ لوکل کاروبار نہیں چل رہا، فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اچھا کوششیں تو کی جا رہی ہیں، قطر کی طرف سے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی مختلف شعبوں کے اندر. یہ چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن جو ہمارا انٹرنل ماحول ہے وہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف فرجائل ہے بلکہ والیٹائل ہے. اچھا اب اس میں ابھی آپ نے صدر مملکت کی سلاٹ دکھائی، اچھی بات ہے، آئی لائک دیٹ. ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت تمام سیاسی مخالفتیں اور اختلافات بھول کے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کو اس اکنامک کرائسس سے باہر نکالنا چاہیے. دیٹ شوڈ بی دا پرائیورٹی. اس وقت الیکشنز، اس وقت سیاست، اس وقت مقدمات، یہ چیزیں بات کی ہیں، یہ ہوتی رہیں گی. اس وقت آپ نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اس وقت آپ نے اپنی اکانومی کو بچانا ہے. کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ مل کے بیٹھ جائیں اور ایک ایسا فارمولا تیار کریں جہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ لیسٹ اکراس دا ٹیبل تو بیٹھ کے بات کر سکیں. اپنی جو انہیرنٹ نیگیٹیوٹیز ہیں یا جو مخالفتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں کچھ عرصے کے لیے. ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ کشتیوں میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں لوگ، تو اس وقت بھی پانی 11 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، واٹر بورن ڈیزیز ہو رہی ہیں، بچے اور خواتین شدید متاثر ہیں. ایسے ماحول کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام سیاستدانوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھیں، بات چیت کریں اور ایک طریقہ کار نکالیں جس سے ملک کو اس کرائسس سے باہر نکالیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بھی اب آپ سے بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، وہ اشارے دے رہے ہیں کہ اگر صدر مملکت کہہ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ تیار ہوئے بات گو ہیڈ سے ہی کہہ رہے ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتے پارلیمنٹ اور وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو یہ کرائسس تو بہت بڑا ہو جائے گا، ابھی جو ہے اس سے ڈبل ہو جائے گا. کیونکہ وہ اگر پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہوگی جہاں پر ہیلتھ ایمرجنسی ہے اس وقت آپ کے صوبے کے اندر، جہاں ادویات نہیں مل پا رہی ہیں لوگوں کو، اور یہ معاملہ تو بڑا لمبا چل رہا ہے. تو کیا آپ لوگ اپنے طور پہ کوئی ایسا ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیں گے؟ ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا بیانات ٹی وی کی حد تک آ جاتے ہیں، جی آئیں بیٹھیں بات کریں. کوئی کمیٹی بنانا، لوگوں کو ڈیلیگیشن کو بھیجنا، انگیج کرنا، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ PTI اس ڈائلاگ کا حصہ بنتی رہی ہے. تو کوئی ایسی چیزیں کیوں ہمیں نہیں نظر آ رہی ہیں اور اتنا ہجان ملک کے اندر بپا ہے کہ جی ایک حکومت وہ کہتی ہے میں نے الیکشن نہیں کرانا، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے نیچے کوئی بات نہیں کرنی. ایسے حالات میں کیسے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے آپ اس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکیں گے؟ کیش فلو نہیں آ رہا، آپ کو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا اس کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کو تو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی.
عباسی صاحب اگر آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے اور ریجٹ ہو جائیں گے, ہٹ درمی دکھائیں گے, تو پھر تو دیر از نو وے آؤٹ, پھر تو یہی ہوگا اور دا کرائسس ول ورسن. لیکن اگر جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو اوورٹ فی الحال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سیاسی جھگڑے. دیکھیے عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, صرف الیکشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس وقت ملک کو سنبھالو. آپ اس میں ہٹ دھرمی کون دکھا رہا ہے؟ صرف اپنی مقصد کی بات پہ ڈائلاگ کرنا کہ جی الیکشن کرو. اس ماحول میں آپ خود بتائیں کہ اس ماحول میں, اس حالات کی کنڈیشن میں کوئی الیکشن دورانی صاحب کوئکلی ذرا, پھر میں نے زبیر صاحب سے بھی اس پہ رسپانس لینا ہے, پھر بریک لوں گا. مجھے بتائیے گا, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے, تو ہٹ دھرمی آپ لوگ دکھا رہے ہیں. بات کرنی ہے تو آ جائیں, بات تو بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتی ہے. اس اسلام آباد کے اوپر 4 دفعہ لشکر کشی کی گئی ان کی طرف سے. ہم بھی یہ کہہ رہے تھے اس وقت جناب, اس وقت 18% انفلیشن تھی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا بر صغیر کی سب سے بڑی انفلیشن ہے 45%. یہ ہمارا جمہوری حق ہے یہ کہنا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ہم بولیں گے نہیں, ہم خاموش بیٹھے رہیں گے کیونکہ جی ان کو برا لگ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایک بڑا ورکیبل سلوشن دے دیا ہے. صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہٹ درمی تو ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ نہیں جی ہم نے, کیونکہ ہم نے کیس ختم کر رہے ہیں اپنے پاکستان میں, جو NRO2 کے تھرو ابھی اس وقت جو نیب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. یوسف رضا گیلانی کا بھی کیس ختم ہو گیا, واپس چلا گیا, نیب چلا گیا. یہ اپنی گیم پلان میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کا درد ان کے پاس نہیں ہے. ان کے درد میں صرف ذاتی مفاد ہے. ہم ان کو ملکی مفاد میں بلا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں آخری مارچ جو تھا, کر دیں تو مسئلہ آخری مارچ جو تھا بلاول صاحب کا, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں اور استحکام اسی صورت آئے گا. اگر الیکشن آپ کے حق میں ہوا تو ٹھیک ہے, آ جائے گا شاید, لیکن آپ کے خلاف ہوا تو کیا آپ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے دوبارہ؟ جس کے بھی حق میں آتا ہے آپ ایک مضبوط گورنمنٹ فارم کریں, یہ ہماری گزارش ہے. جس کے بھی حق میں آئے گا وہ جو ہے سب کو فیصلہ قبول ہوگا. آپ ایک مضبوط الیکشن اچھا فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں. اور لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لیکن ڈاکٹر افتخار درانی صاحب, آپ اگر آپ آ گئے تو وہ سڑکوں پہ ہوں گے, وہ آ گئے تو آپ سڑکوں پہ ہوں گے. یہ تو اب قوم کو پتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہمیں کوئی نئی بات بتا رہی ہیں کہ نہیں ہم منوان لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایکسپٹ کریں گے اس ڈیسیجن کو. ہمیں پتا ہے یہ ڈائلاگ سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے. الیکشن کے بعد کسی ایک نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری طرف جا کے. آپ مریم نواز صاحبہ کا بیان سنیں, بندہ حیران رہ جائے. وہ کہتی ہیں یہ تو 3 دن کا کام ہے, حالانکہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل فورس ہے. آپ 3 دن کا کام کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ذرا سنواتا ہوں میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ افواج پاکستان ہو, پولیٹیکل فریٹرنیٹی ہو, اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے. عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اس روش کو چھوڑ دیں تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. شرمیلا صاحبہ, یہ ایک پولیٹیکل فورس ہے, وہ ایک ریالٹی ہے. وہ آپ لوگ یہ کس طرح سارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی 3 دن کے اندر ان کو سارٹ کر دیں, اور وہ آپ کو سارٹ کرنے چاہتے ہیں, آپ انہیں سارٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ملک جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے آپ سب نے مل کے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اس طریقے سے تو معاملات اور حالات نہیں چلیں گے آگے, اور یہ جو ایک اسٹیگننٹ سی سچویشن ہو گئی ہے, ایک لمبو کے اندر ملک آ گیا ہے, انفارچونیٹلی وہ ہو رہا ہے. اور دس کرائسس از گوئنگ ٹو ورسن اینڈ ڈیپن, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ عمران خان صاحب اپنے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کو یا اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. سو ہمیشہ جو حکومت ہوتی ہے نا اس کی طرف سے لچک دکھائی جاتی ہے کہ جی آئیں بات چیت کریں ملک کے حالات پہ, اکانومی کے اوپر, لیٹس ورک ٹوگیدر. وہ حکومت کی طرف سے ان کو آفر ہے. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں جی الیکشن, عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں صحیح آپ غلط. تو اس طریقے سے تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. اب اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے, آپ کے خیال میں سرٹیفکیٹ اباؤٹ کہ کون محب وطن ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس وقت اگر کسی کے دل میں اگر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے محبت ہے تو وہ تمام اختلافات بھلا کے ضرور بیٹھے گا آن دا ٹیبل فار ڈائلاگ. ہمیشہ ڈاکٹر صاحب جنگوں سے آپ مجھے یہ بتائیے گا جو ہے وہ حکومتیں نہیں جیتتے, آپ ڈائلاگ سے جیتتے ہیں. تو اس وقت بھی ڈائلاگ بہت ضروری ہے.